अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में नाकाबिले फरामोश वाक़यात पर मबनी 2 सच्ची कहानियाँ। ये इसी साल सर्दियों की एक यकबस्ता रात का जिक्र है। उस रोज़ बहुत दिनों के बाद हमारे पूरे कुंबे ने एक साथ रात का खाना खाया था, वरना तो कारोबारी मामूलात ऐसे थे कि कम कम ही एक दूसरे से मुलाकात हो पाती थी। खाने से फरागत के बाद हम सब टीवी लाउंज में बैठे टेलीविज़न पर कोई प्रोग्राम देख रहे थे कि अचानक गली के कुत्तों ने बेतरह से भौंकना शुरू कर दिया। उनका बेवक्त यूं भौंकना सभी को नागवार गुजर रहा था। अरे कोई तो चुप करवा दे इनको। अम्मा को टीवी की आवाज़ सुनने में दिक्कत महसूस होने लगी तो झुंझुला उठी। अब इन कुत्तों के मुंह कौन लगे अम्मा? भाई जान ने अजराहे शरारत कहा। अम्मा मुंह बसूर कर रह गईं। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि हमारी समातों से नैन्सी यानी हमारी पालतू बिल्ली की दिल खराश चीख सुनाई दी। नैन्सी? ये नैन्सी कहाँ है? भाई जान टीवी ऑफ करके नैन्सी को तलाश करने लगे। अरे देखो कहीं ये मुँहे कुत्ते उसे फाड़ खा तो नहीं गए। बहुत देर से भौंके जा रहे थे। अम्मा ने सीना कूबी करते हुए कहा तो हमारे दिल भी दहल कर रह गए। आवाज़ शायद छत से आई थी, मैंने अंदाज़ा लगाकर कहा। भाई 2-3 सीढ़ियाँ एक साथ फलांगते ऊपर को दौड़े। मैं और अब्बा जी उनके पीछे लपके, जबकि अम्मा और भाभी वहीं निचली सीढ़ियों पर खड़े हमारा इंतज़ार करने लगीं। भाई दरवाज़ा खोलकर बाहर छत पर निकल गए। मैंने अंधेरे में दीवार पर अंदाज़न हाथ मारते हुए लाइट जला दी और भाई के पीछे लपकी। छत पर तायराना निगाह डालने के बाद भाई मुंडेर के करीब चले गए और नीचे झांकने लगे। ओह नो! भाई ने वहीं मुंडेर पर बाजू रखे दोनों हाथों में सर थाम लिया। क्या हुआ भाई? मैंने भी आगे बढ़कर नीचे झांका तो मेरी ऊपरी सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। हमारी प्यारी नैन्सी सड़क के बीचों बीच मुर्दा हालत में पड़ी थी। वो नीचे गिरी कैसे? मेरे दिल में पहला सवाल यही आया, मगर जवाब नदारद। बेटा वो देखो। अब्बा जी की आवाज़ हमारे कानों से टकराई तो अपने औसान बहाल करते हम दोनों सीधे हुए। अब्बा जी के हाथ के इशारे के ताकुब में देखा तो दिल धड़कना भूल गया। वहाँ निस्बतन अंधेरी जगह पर आम बिल्ले से 3 गुना बड़े साइज का बिल्ला बेहिस्सो हरकत बैठा साकित निगाहों से हमें ही घूर रहा था। अगले लम्हे से पेशतर हमारी समझ में आ चुका था। हमारी प्यारी नैन्सी यकीनन इस काली खौफनाक शय से डर कर भागी और अपना तवाज़न बरकरार ना रख सकने की पादाश में नीचे जा गिरी। ऊंचाई ज़्यादा होने के सबब मौत की आगोश में उतर गई। कितनी ही देर हम तीनों दम साधे उस खौफनाक बला को देखते रहे। बेटा इसे यहाँ से भगा दो। अब्बा जी की आवाज़ ने हमारे सकते को तोड़ा। भाई ने बहुत कोशिश की मगर वो बिल्ला टस से मस न हुआ। लगता है उसे उठाकर घर से बाहर छोड़कर आना पड़ेगा, अब्बा जी ने परेशानी के अंदाज में कहा। तुअनो करहन भाईजान आगे बढ़े और उस देहो हैकल बिल्ले को बाहों में भर लिया। बकौल भाईजान इतना भारी है कि बमुश्किल उठाए हुए हों। भाईजान जैसे तैसे उसे आगोश में संभाले धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतर रहे थे। कदम डगमगा रहे थे। इतनी सर्दी में भी वो पसीने में नहा गए थे। अम्मा और भाभी ने भाई को गोद में गैर मामूली जिसामत का बिल्ला देखा तो चीख मार कर रास्ते से हट गई। मेरी भतीजी अपनी माँ की आगोश में मुंह दिए खौफ से कांपने लगी। भाईजान उसे लिए बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गए। अब्बा जी लाउंज के सोफे पर गिरने के से अंदाज में बैठ गए। मैं अम्मा की पुश सहलाते हुए उन्हें तसल्ली देने लगी। वो दुपट्टे का पल्लू मुंह पर रखे अपनी सिसकियों का रास्ता रोके हुए थीं। क्या हो गया है तुम्हें? अक्ल करो, बच्ची ना बनो। अब्बा जी ने अपने मखसूस अंदाज में अम्मा को घिरका। आपने देखा है उस खौफनाक बला को गौर से? अम्मा ने हरासा निगाहों से अब्बा जी की तरफ देखते हुए पूछा। अब्बा जी ने धीरे से सर इस्बात में हिला दिया। उसे बाहर सड़क पर छोड़ आया हूँ। हनूज यूं ही साकित जामिद बैठा है, मजाल जो ज़रा भी जंबिश पैदा हुई हो उसके वजूद में।
بھائی جان آستین سے عرق آلود پیشانی صاف کرتے ہوئے صوفے پر ڈھیر ہو گئے، سانسیں ہنوز اتھل پتھل تھیں۔ بھابھی ان کی حالت کے پیش نظر بھاگ کر پانی کا گلاس لے آئیں جو کہ بھائی نے ایک ہی سانس میں خالی کر ڈالا۔ بابا میری نینسی کہاں ہے؟ 4 سالہ ہانیہ نے بھائی جان سے سوال کیا۔ بیٹا وہ اللہ کے پاس چلی گئی ہے، فوت ہو گئی ہے وہ، بھائی نے دل گرفتگی سے کہتے ہوئے ہانیہ کو اپنی آغوش میں بھر لیا۔ وہ بھائی کے سینے میں منہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بھائی منہ سے کچھ نہ بولے، بس ہولے ہولے اس کی کمر سے ہلاتے ہوئے اسے تسلی دینے کی کوشش کرنے لگے۔ اماں کو جب پوری بات کا پتہ چلا تو ان کا رنگ متغیر ہو گیا، بھابھی کا چہرہ بھی خوف سے زرد پڑ چکا تھا، ہانیہ کا وجود ہنوز سسکیوں کی زد میں تھا۔ ہم نے بالکونی سے باہر جھانکا تو بلا اسی جگہ موجود تھا جہاں بھائی اسے چھوڑ کر آیا تھا۔ ہمارے تو جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ آخر یہ کون سی بلا ہے اور کیا چاہتی ہے؟ بیٹا جب وہ ہمیں کچھ نہیں کہہ رہا تو چھوڑ دو نا اسے بھی اس کے حال پر۔ ابا جی نے ہمیں ڈانٹا اور اپنی خوابگاہ کی طرف چل دیے۔ ہم سب بھی ڈرے سہمے سے اپنے اپنے کمروں کی طرف بڑھ گئے۔ کسی کی رات کروٹوں میں کٹی اور کسی کی وسوسوں میں۔ میرے کمرے کی کھڑکی باہر گلی کی طرف کھلتی ہے۔ میں نے رات کئی بار کھڑکی کا پردہ ذرا سا ہٹا کر دیکھا، وہ بلا ایک ہی پوز میں ساکت بیٹھا تھا۔ کیا مجال کہ اس کے وجود میں ذرا سی بھی جنبش ہوئی ہو۔ نگاہیں میری کھڑکی پر ہی مرکوز تھیں اور یہ نگاہیں میری رگوں کا خون منجمد کیے دے رہی تھیں۔ میرا سکون برباد کر کے خود کیسے پرسکون بیٹھا ہے۔ حیرت صد حیرت مجھے جھرجھری سی آ گئی۔ میں کمرے میں تنہا خوف سے تھر تھر کانپتی رہی۔ بارہا خیال آیا کہ ابا اماں کے کمرے میں چلی جاؤں، مگر یہ بھی مناسب نہ لگا۔ فضا میں خنکی کے باوجود میں پسینے میں شرابور تھی۔ مجھے باہر لاؤنج میں کسی کے چلنے پھرنے کی آواز آئی تو نگاہیں جھٹ سے دروازے کی چٹخنی پر جا ٹھہری۔ دروازہ لاک تھا۔ دل کو کچھ سکون ہوا، مگر ایسی چیزوں کی راہ میں یہ معمولی لاک رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ یہ بات بھی میں بخوبی جانتی تھی، سو دل کا چین قرار سب لٹ چکا تھا۔ ایک ایک پل عذاب کی مانند بیت رہا تھا۔ میں نے ایک بار پھر کوشش کی کہ میں پردہ ہٹا کر دیکھوں کیا وہ بلا نما بلا ابھی بھی وہیں ہے، تو وہ ویسے ہی اسٹیچو بنا بیٹھا تھا۔ اتنے میں فجر کی اذان کی آواز فضا میں گونجی۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ بلا ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ ایک زوردار چیخ مارتے ہوئے میں اپنے اماں اور ابا کے کمرے کی طرف بھاگی۔ وہ سب بھی ڈر گئے کہ مجھے کیا ہوا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں پردہ ہٹا کر تھوڑی تھوڑی دیر بعد بلے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ وہیں پر بیٹھا تھا، لیکن جیسے ہی فضا میں اذان کی آواز گونجی، وہ بلا میری آنکھوں کے سامنے ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ جانے وہ کیا شے تھی۔ ابو کہنے لگے بیٹی چپ کر جاؤ۔ شاید وہ کوئی ہوائی مخلوق تھی جو سستانے کی غرض سے ہماری چھت پر بلے کے روپ میں آ بیٹھی تھی۔ پیاری نینسی یقیناً اسے پہچان گئی تھی اور اس کے خوف میں ہی جان سے گئی۔ ہم اپنی نینسی کو آج تک نہیں بھول پائے، نہ ہی اس خوفناک رات اور اس کالے بلانما بلے کو۔ دوسرا ناقابل فراموش واقعہ۔ یہ واقعہ آج سے کوئی 50-55 سال پرانا ہے۔ یہ واقعہ میرے تائے تائی کے ساتھ پیش آیا اور ان کی بیٹی نے ہی ہمیں سنایا تھا۔ تایا تائی کی وفات کو بھی کئی سال ہو چکے ہیں۔ میرے تایا تائی پنڈی سے کراچی جاب کے لیے گئے تھے۔ پرانے زمانے میں اچھی جاب کے لیے بڑے شہروں کا رخ کیا جاتا تھا۔ اس وقت ان کی شادی ہوئی تھی اور انہوں نے وہاں ایک چھوٹا سا گھر لے کر رہنا شروع کر دیا۔ معذرت کے ساتھ علاقے کا نام تو میرے علم میں نہیں۔ کچھ عرصے کے بعد ان کا پہلا بیٹا پیدا ہوا۔ اس رات تائی نے دیکھا کہ کمرے کے اوپر ایک روشن دان ہے اور اس میں ایک عورت بیٹھی ہے، جسے دیکھ کر انہیں بہت خوف محسوس ہوا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں اسے لے کر جاؤں گی، میں تمہارے بیٹے کو لے کر چلی جاؤں گی۔ تائی نے اس بات کو اپنا وہم سمجھا، مگر اگلے دن بچے کا انتقال ہو گیا۔ تایا تائی بے تحاشا روئے اور پھر صبر کر لیا، کیونکہ کراچی میں اکیلے ہی رہتے تھے، کوئی رشتہ دار موجود نہ تھا۔ سو تایا نے بچہ اٹھایا اور اکیلے ہی قبرستان کی جانب روانہ ہو گئے۔ راستے میں کسی نے ان کا نام دریافت کیا۔ چونکہ ہم لوگ سید ہیں
اور خاندان کے تمام مردوں کے ناموں کے ساتھ سید لگا ہوا ہے۔ سیدوں کو لوگ ہمیشہ ہی عزت دیتے ہیں، اس لیے اس نامعلوم شخص نے وہاں موجود سب لوگوں کو آگاہ کیا کہ یہ سید ہیں اور اس کے بچے کا انتقال ہو گیا ہے۔ ایک مجمع اس بچے کے جنازے میں شامل ہو گیا اور اس کی تدفین کی گئی۔ 1 سال بعد ان کے گھر پھر بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ اس بار تائی پہلے ہی خوفزدہ تھیں، مگر اس رات پھر وہی عورت اسی روشن دان میں آ گئی کہ میں اسے لے کر جاؤں گی۔ اب تائی کو تو بے حد ڈر محسوس ہوا، مگر یہ بات بھی سچ ثابت ہوئی۔ بچے نے آخری ہچکی لی اور اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ تایا کا عقیدہ بہت پختہ تھا کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، کسی مخلوق کی طرف سے نہیں، لہٰذا وہ اسی گھر میں رہائش پذیر رہے۔ تائی نے بہت ضد کی کہ گھر چھوڑ دیں، مگر وہ نہیں مانے۔ 1.5 سال بعد پھر ان کا تیسرا بیٹا پیدا ہوا۔ اس بار پھر تائی بہت پریشان تھیں کہ پھر وہی عورت روشن دان میں آ کر بیٹھ گئی کہ میں اسے لے کر جاؤں گی۔ تائی بہت روئیں، مگر اس بار بھی انہیں تیسرے بچے سے ہاتھ دھونے پڑے۔ اس کے بعد تائی اماں نے بہت شور مچایا، تایا کو اور باقی خاندان والوں کو بتایا کہ یقیناً اس گھر میں کوئی مسئلہ ہے، یہاں کوئی شیطانی جنات رہتے ہیں۔ بالآخر انہوں نے وہ گھر تبدیل کر لیا۔ اس کے بعد ان کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں مزید ہوئیں، اور وہ سب حیات ہیں۔ ان کی بیٹی نے یہ واقعہ سنایا تو ہم حیران ہوئے کہ کتنا مشکل وقت دیکھا ہماری تائی نے۔